السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا۔ وقال تعالى في مقام آخر: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية أخرى وإذا خاصم فجر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفی کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے۔ درود و سلام بے شمار لاتعداد نبی رحمت، نبی کامل، سید الاولین والآخرین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین کرام، ہمارا موضوع چل رہا تھا منافق کی نشانیاں اور اس کی علامات۔ آپ نے گزشتہ جمعہ سنا کہ ہر چیز اپنی نشانیوں سے پہچانی جاتی ہے۔
اپنی علامات سے پہچانی جاتی ہے، اپنی خصوصیات سے پہچانی جاتی ہے، اسی طرح انسان بھی اپنے وصفوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے اندر مومنوں والی نشانیاں ہیں تو وہ مومن ہے، اگر کسی کے اندر کافروں والی نشانیاں ہیں تو وہ کافر ہیں، اگر کسی کے اندر منافقوں والی علامات اور نشانیاں پائی جاتی ہیں تو وہ منافق ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہوا کرتی ہیں۔ پہلی نشانی اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس بارے میں تفصیلی گفتگو ہماری گزشتہ جمعے ہو چکی تھی۔ دوسری نشانی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، وعدے میں غداری کرتا ہے، عہد میں عہد شکنی کرتا ہے۔ تو وعدے کی خلاف ورزی یہ کبیرہ گناہ ہے، بدترین گناہ ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ وعدہ صرف اسی بات کا نام ہے، لین دین کا نام، کاروبار کا نام نہیں میرے محترم۔ وعدے میں وہ وعدے بھی شامل ہیں جو تم نے اللہ رب العزت کی ذات سے کی، وہ وعدے بھی شامل ہیں جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کی، وہ وعدے بھی شامل ہیں جو ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد کیے، وہ وعدے بھی شامل ہیں اس میں جو آپ نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیے ہیں، وہ وعدے بھی شامل ہیں جو آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کیے ہیں، وہ وعدے بھی شامل ہیں جو آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیے ہیں، وہ وعدے بھی شامل ہیں جو آپ نے محلے والوں کے ساتھ کیے ہیں، وہ وعدے شامل ہیں جو آپ نے کاروبار میں کرتے ہیں، تجارت میں کرتے ہیں، وہ وعدے بھی شامل ہیں جو آپ نے نکاح کے وقت کیے تھے، وہ بھی شامل ہیں، جو آپ نے سسرال والوں سے کیے تھے وہ وعدے بھی اس میں شامل ہے، حتیٰ کہ وہ وعدے بھی شامل ہیں جو آپ نے کافروں کے ساتھ کیے تھے، وہ بھی شامل ہیں۔ یہ مسئلہ اتنا اہم ترین مسئلہ ہے، اتنا حساس مسئلہ ہے کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوجوں کو روم کی سرحدوں پہ بھیج دیا تھا تو واپس بلا لیا، ابھی وعدہ پورا نہیں ہوا تھا، عہد پورا نہیں ہوا تھا۔ دیکھیے جناب سلیم بن عامر بیان کرتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روم کے ساتھ ایک مدت کے لیے معاہدہ کیا ہوا تھا، جب وہ معاہدہ ختم ہونے کے قریب آیا تو انہوں نے لشکروں کی تیاری کی، کہا جاؤ روم کی سرحدوں پہ بیٹھ جاؤ، جیسے ہی وقت مقرر ختم ہوگا، معاہدہ ختم ہوگا، فوری حملہ کر دینا، دشمن کو تیاری کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ تو لشکر روانہ کر دیے۔ اسی دورانیہ میں ایک شخص دور سے آ رہا ہے، آواز لگا رہا ہے اللہ اکبر وفاء لا غدر، وعدہ پورا کرو، وعدے میں دھوکہ نہ دو۔ جب وہ سوار قریب آیا دیکھا تو وہ جناب عمر بن انبسہ رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ وعدے کی پاسداری کیجیے، اس وعدے کو نہ توڑیے، ابھی معاہدہ ہمارا ختم نہیں ہوا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب تک معاہدہ ختم نہ ہو جائے تب تک کوئی تم اقدام نہیں اٹھا سکتے،
تم دشمن پہ چڑھائی نہیں کر سکتے، یا تو ان کو پہلے وعدہ ختم ہونے کی اطلاع دے دو، عہد شکنی کی اطلاع دے دو، یا پھر فوجوں کو واپس بلا لو۔ محبوب علیہ السلام نے اس کا نام غداری رکھا ہے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جتنے لشکر بھیجے ہوئے تھے ان کو بھی واپس بلا لیا تھا۔ یہ معاہدہ کن کے ساتھ تھا؟ یہ کافروں کے ساتھ تھا، یہ دشمنوں کے ساتھ تھا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو جو تم نے پختہ وعدے کر رکھے ہیں نا ان کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، جو تم وعدے کرتے ہو اس کے بارے میں کل قیامت کے دن میری عدالت میں سوال کیا جائے گا۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامات ہیں۔ اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغادر ينصب له لواء یوم القیامہ، دھوکے باز جو ہے، وعدہ توڑنے والا جو ہے، قیامت کے دن اس کی کمر کے پیچھے ایک جھنڈا لٹکایا جائے گا، دور سے پہچانا جائے گا ہذہ غدرۃ فلان ابن فلان، یہ فلاں شخص ہے، فلاں کا بیٹا ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ وعدے کی خلاف ورزی کیا کرتا تھا۔ قیامت کے دن وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ ذلت اور رسوائی کا باعث بن جائے گا۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اللہ مومنوں کی نشانی بیان کرتے ہیں کہ مومن جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے وعدوں کا بڑا خیال رکھا کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیے، ہرکل نے جب ابو سفیان کو اپنے دربار میں بلایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند سوالات کیے، اس وقت جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کے بہت بڑے دشمن تھے۔ تو پوچھا ابو سفیان مجھے بتائیے جس نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا اس نے تمہارے ساتھ کبھی عہد شکنی کی ہے؟ وعدہ کیا ہو، وعدے کی خلاف ورزی کی ہو؟ جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بتایا نہیں، آج تک اس کی زندگی میں وعدے کی خلاف ورزی ثابت نہیں ہو سکا۔ پھر ہرکل نے پوچھا ابو سفیان مجھے بتائیے وہ پیغمبر کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بتایا وہ نماز روزے کا حکم دیتا ہے، پاک دامنی اور عافیت کا حکم دیتا ہے، وہ سچ کا حکم دیتا ہے، وعدے کی پاسداری کا حکم دیتا ہے۔ ہرکل نے کہا ابو سفیان اگر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو نا تو انبیاء ہمیشہ سچے ہی ہوا کرتے ہیں، یہ علامتیں واقعی انبیاء کی ہوا کرتی ہیں۔ ابو سفیان اگر تم سچ کہہ رہے ہو نا تو میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ ایک دن آئے گا میرے قدموں کے نیچے جو زمین ہے نا اس کا مالک بھی وہ محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے کہ روم کا بادشاہ سپر طاقت اور محمد کی ہیبت سے ڈر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دن سے جناب ابو سفیان کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ واقعی ایک دن آئے گا اس ساری دھرتی میں، عرب کی دھرتی میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا ڈنکا بجے گا۔ یہ تھی وعدے کی پاسداری۔ دیکھیے
جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں اور میرے والد یمان ہم بچڑے میں بیٹھ کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، رستے میں مکہ کے مشرکوں نے ہمیں پکڑ لیا، کہا کدھر جا رہے ہو؟ محمد کا ساتھ دینے جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم نے کہا نہیں ہم تو مدینے جا رہے ہیں۔ کہا تب تم مدینے جانے دیں گے جب تم اللہ کا نام لے کے وعدہ کرو کہ تم اس کے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہونا، ہمارے مخالف جنگ میں نہیں آنا۔ انہوں نے وعدہ کر دیا۔ وعدہ کرنے کے بعد مدینے پہنچے، ادھر سے بدر کی تیاریاں شروع تھی، کافروں نے بھی تیاریاں کی ہوئی تھی، اس لیے تو انہوں نے وعدہ لیا تھا۔ محبوب علیہ السلام کو لوگوں کی ضرورت تھی، مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، چند گنتی کے نوجوان تھے، 313 تھے۔ جب جناب حذیفہ بن یمان، حذیفہ اور ان کے والد یمان دونوں نے اپنے آپ کو بدر کے میدان کے لیے پیش کیا تو محبوب علیہ السلام نے کہا نہیں حذیفہ، تم نے تو وعدہ کیا ہوا ہے، تم واپس چلے جاؤ، اس جنگ میں تم شرکت نہیں کر سکتے، اگرچہ ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، لیکن اللہ ہماری مدد کرے گا، تم واپس چلے جاؤ۔ یہ ہے وعدہ، یہ ہے وعدے کی وفا۔ لوگوں کی ضرورت تھی، تعاون کی ضرورت تھی، فوج کی ضرورت تھی، مگر محبوب علیہ السلام نے یہ کہہ کے واپس کر دیا تم وہاں پہ وعدہ کر کے آئے ہو، ہمارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اسلام اس وعدے کی پاسداری کا حکم دیتا ہے۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو جس سے وعدہ کر لو نا تو وعدہ پورا کیا کرو، وعدے کی پاسداری کیا کرو، وعدے کی خلاف ورزی نہ کیا کرو۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، وہ بندہ بے دین ہے، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تبھی تو آپ نے اتنا بڑا جملہ بول دیا، یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ بندہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جناب عبداللہ بن الحمصا بیان کرتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ کہتے ایک مرتبہ لین دین میں، کاروبار میں محبوب علیہ السلام سے میری بات چلی تو کچھ سامان میرے گھر میں رہ گیا تھا۔ میں نے محبوب علیہ السلام کو کہا آپ ادھر ٹھہریے، میں گھر سے سامان لا کے دیتا ہوں۔ لیکن میں جب گھر گیا بیوی بچوں میں مشغول ہو گیا، مجھے یہ بات بھول ہی گئی۔ وہ دن بھی گیا، اگلا دن آ گیا، وہ دن بھی گیا سارا دن، تیسرا دن آ گیا، کسی کام کی غرض سے میں وہاں سے گزرنے لگا تو دیکھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہی کھڑے ہوئے تھے۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو آپ نے کہا عبداللہ تم نے مجھے بڑا مشقت میں ڈال دیا ہے، 3 دن ہو گئے میں آپ کا یہاں پہ انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول گیا تھا، معذرت۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، دیکھیے کیسے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ ہم تو 5 منٹ بھی کسی کا انتظار نہیں کرتے ٹائم دے کے کہ 5 منٹ تک بندہ نہیں آیا تو نکلنے کی کرتے ہیں۔ دیکھیے 3 دن گزر گئے ہیں اور آپ نے پھر اس میں چڑھائی بھی نہیں کی۔ یہ اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے، یہ بڑے پن کی علامت ہے۔ بس اتنی بات کی، مجھے آپ نے مشقت میں ڈالا گیا، 3 دن سے میں یہاں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ تبھی تو آپ نے اعلان کیا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا
اوفوا بالعقود واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ مومنو، وعدہ کرتے ہو تو وعدے کی پاسداری کیا کرو، کل قیامت کے دن میری عدالت میں اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ عرب کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ وعدے کے بڑے پاسدار ہوا کرتے تھے۔ اگرچہ عرب میں بڑے گناہ پائے جاتے تھے، وہ ڈاکو بھی تھے، وہ چور بھی تھے، وہ لٹیرے بھی تھے، عزتوں کو پامال کرنے والے بھی تھے، لیکن ان کی جہاں پہ خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، ان کی خوبیوں میں ایک بہت بڑی خوبی، وہ وعدے کی پاسداری کرتے تھے، آج شکری نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے وہ واقعہ ہجرت والا بار بار سنا ہوا ہے، علماء سے سنا ہوا ہے، کتابوں میں پڑھا ہوا ہے۔ وہاں پہ محبوب علیہ السلام نے عبداللہ بن ارقیت، اس کو کہا تھا، عبداللہ ہم ہجرت کر کے جانے لگے ہیں، تو آپ نے 3 دن بعد غار پہ پہنچ جانا، غار ہیرا میں، غار سور میں، وہاں پہ پہنچ جانا۔ وہاں پہ آپ نے ہمیں لے کے نکلنا ہے، مدینے پہنچانا ہے۔ جب ہم صحیح سلامت مدینے پہنچ جائیں گے نا، جن 2 اونٹنیوں پہ ہم سفر کر کے جا رہے ہیں نا، یہ 2 اونٹنیاں آپ کی ہو جائیں گی، کیونکہ اس نے ایک نئے رستے سے لے کے جانا تھا، ساحل سمندر کے رستے سے، عام رستے سے اس نے نہیں لے کے جانا تھا، یہ رستے کو جاننے والا تھا۔ اس نے وعدہ کر لیا، آپ سے عہد کر لیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 دن بعد وہاں پہ پہنچ جاؤں گا، تو 3 دن بعد آپ کے لے کے نکلوں گا۔ دیکھیے، یہ کافر تھا، مشرک تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، محبوب علیہ السلام سے وعدہ کر لیا تھا۔ اب وعدے کی پاسداری دیکھیے۔ دوسری طرف مکہ کے مشرکوں نے اعلان کر دیا کہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے لائے گا، اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے، 100 اونٹوں کا لالچ، پھر اسے عہدے سے نوازا جائے گا، قریش میں اس کو بڑی عزت سے دیکھا جائے گا۔ 3 دن تک ان کی خبریں سنتا رہا اپنے کانوں سے، یہ بتا سکتا تھا کہ اس وقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہے، لیکن نہیں بتایا، وعدہ کیا تھا۔ یہ کسی کو کہہ سکتا تھا میں فلاں رستے سے لے کے جاؤں گا، تم آگے سے آ جانا، اس نے نہیں کہا تھا۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ میں ساتھ جاؤں گا نا، جہاں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم ہوگا، وہاں پہ میرا بھی یہ قلم کر دیں گے، لیکن اس نے وعدہ کر رکھا تھا۔ عربوں میں وعدے کی پاسداری انتہا درجے کی جاتی تھی۔ یہ ابھی کافر تھا، آج ہم مسلمان ہیں، دیکھیے ایک دن میں کتنے کتنے وعدے کرتے ہیں۔ بیوی بچوں کے ساتھ کیے وہ وعدے کو تو ہم وعدہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، حتیٰ کہ ہمارے بچے ڈائریکٹ ہمیں کہنے لگ جاتے ہیں بابا آپ تو روزانہ ہمیں وعدے ہی کرتے رہتے ہیں، جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں، ہمیں لے کے جاتے ہی نہیں کہیں پہ۔ تو اس کو وعدے کو وعدہ سمجھتے ہی نہیں ہے، بیوی کے ساتھ کیے وہ وعدوں کو وعدہ سمجھتے ہی نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو وعدہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں حکم دیا ہے نا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اس میں سارے وعدے آ جاتی ہیں جو آپ نے خلوتوں میں کسی کے ساتھ کیے ہیں، تنہائیوں میں کسی کے ساتھ کیے ہیں، جو آپ نے اللہ کے ساتھ کیے ہیں، اس کے رسول کے ساتھ کیے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کیے ہیں، سارے کے سارے اس میں وعدے آ جاتے ہیں۔ مومنو، وعدوں کو پورا کرو، اس کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے،
جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کو قرض کی ضرورت پڑ گئی، وہ سمندر کے دوسرے کنارے پہ گیا قرض لینے کے لیے، وہاں پہ پہنچا، ایک آدمی سے ملا، کہا بھائی مجھے قرض کی ضرورت ہے، اتنا 1000 دینار مجھے قرض چاہیے، بہت بھاری رقم ہے، سونے کے دینار ہیں، 1000 دینار مجھے رقم چاہیے۔ فقال ائتنی بالشہداء، کہا بھائی گواہ لاؤ، کہا یہاں تو مجھے کچھ جاننے والا ہی نہیں، گواہ کس کو بناؤں؟ کہا میرا گواہ اللہ ہے۔ اس نے کہا فاتنی بالکفیل، گواہ نہیں لا سکتے تو ضامن لاؤ، کہا ضامن بھی میرا اللہ ہے۔ اس نے کہا اچھا اللہ کو ضامن بنا لیا، اللہ کو گواہ بنا لیا۔ اس نے 1000 دینار دیے اور یہ شخص 1000 دینار کو لے کے واپس آ گیا۔ جب وعدے کی پاسداری کا ٹائم ہوا، اس نے 1000 دینار جوڑے، سمندر کے کنارے پہ پہنچا، اتفاق کی بات کشتی موجود ہی نہیں تھی۔ یہ بندہ بڑا پریشان، کیا کروں میں، کشتی نہیں ہے، بحری جہاز ہی نہیں ہے، اوپر سے وعدے کا ٹائم ہو گیا۔ اس نے ایک لکڑی پکڑی درخت کی، 1000 دینار کو کپڑے میں باندھا، لکڑی کو چیر کے 1000 دینار اس میں رکھ دیے، لکڑی کو اوپر رسی سے باندھ دیا اور سمندر کے موجوں کے حوالے کر دیا۔ ساتھ کہہ دیے یا اللہ اس شخص نے مجھ سے ضامن مانگا تھا، میرے پاس ضامن کوئی نہیں تھا، میں نے تجھے ضامن بنایا۔ اس نے گواہ مانگا، میرے پاس گواہ نہیں تھا، میں نے تجھے گواہ بنایا۔ یا اللہ اب یہ امانت سمندر کے حوالے کر رہا ہوں، اب تو جان اور تیری گواہی جانے۔ اللہ نے سمندر کی موجوں کا رخ ادھر کو موڑا، وہ شخص سارا دن انتظار کرتا رہا کہ آج اس بندے کا آنے کا ٹائم تھا، خیریت تو ہو، وہ پہنچا نہیں ہے۔ جب شام کو گھر جانے لگا، انتظار کر کے جانے لگا تو وہ بندہ تو اسے نظر نہیں آیا، لیکن سمندر میں آتی ہوئی لکڑی نظر آ گئی۔ اس نے کہا چلے اس لکڑی کو لے جاتا ہوں، گھر میں جلانے کے کام آئے گی۔ اس نے لکڑی پکڑی، گھر میں لے کے چلا گیا، گھر میں جا کے لکڑی کو چیرا، اندر سے وہی 1000 دینار اور ساتھ رکا مل گیا چھوٹا سا۔ بھائی میں تمہیں تیری امانت لے کے آ رہا تھا، وعدے کا ٹائم ہو چکا تھا، امانت دینا چاہتا تھا، لیکن آج مجھے سواری نہیں ملی، اس لیے تیری امانت میں نے بھیج دی ہے، اسے قبول کرنا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے پھر 1000 دینار جمع کیا، پھر سفر میں تو روانہ ہوا، کشتی میں بیٹھا، اس کے پاس پہنچا، کہا بھائی معذرت میں نے وعدے پہ نہیں پہنچ سکا، آپ کا ٹائم میں اس دن مجھے سواری نہیں ملی، یہ اپنا 1000 دینار قبول کر لیجیے۔ اس نے کہا بھائی جو تو نے امانت بھیجی تھی نا وہ اللہ نے میرے پاس پہنچا دی ہے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہ ہے عہد۔ اگر تم اپنے وعدے میں اس طرح سچے ہو جاؤ گے، اللہ پانیوں کے رخوں کو بھی چینج کر دے گا، سمندروں کو بھی تمہارے تابع بنا دے گا، ہواؤں کے رخوں کو بدل دے گا، اللہ اپنی مخلوق کو تمہاری خدمت میں لگا دے گا۔ یہ ہے وعدہ، یہ ہے امانت کی امانت داری۔ میرے محترم محبوب علیہ السلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، منافق کی 3 علامتیں ہیں، منافق 3 نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا